سب سے پہلے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جب یہ چاہیے دیکھنا چاہیے کہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوا. میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا بے نظیر کے مرڈر سے. فائدہ ایک ہی آدمی کو ہوا اور وہی جو مرڈرر ہے آصف زرداری, اس کو فائدہ ہوا. سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو آپ نے سنا, اور اس ویڈیو سے پہلے میں جنرل پرویز مشرف کا خاصا مخالف تھا, لیکن اب میں نے یہ ویڈیو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے میں کل ہی آل پاکستان مسلم لیگ کا شاید فارم بھر دوں. اچھا, پورے ویڈیو کی بیسس پر یا نہیں, اس ٹکڑے کے بیسس پر؟ پورے ویڈیو پہ ظاہر ہے ابھی آپ بات کریں گے. میں نے 11 منٹ کا پورا ویڈیو دیکھا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی آپ دوسرے اچھا, اب آپ یہ دیکھیں ابھی آپ نے یہ جو چلایا, اچھا یہ بھی آپ لوگوں کی شرپسندی ہے کہ بیچ میں سے آپ نے چلا دیا سیاق و سباق, جو میرے وہ ہے ممنون, ان کا سیاق و سباق آپ نے نہیں چلایا. یہ مجھے لگتا ہے یہ صحافتی بددیانتی ہے میرے نزدیک. بالکل, بہت کچھ انہوں نے کہا لیکن آپ نے چلے بیچ میں شروع کیا. 11 منٹ کا ہم لوپ ہی اب انہوں نے بہت ہی ویلڈ ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جی فائدہ کس کا ہوا. سن تو لیجئے, فائدہ کس کا ہوا؟ زرداری کا ہوا. انہیں تو نقصان ہوا, یہ صدر نہیں رہے, پھر چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ منطق بڑی پیاری ہے. اب دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا چودھری ظہور الہی قتل ہوئے تھے. فائدہ کس کا ہوا؟ چودھری شجاعت حسین کا. بعد میں وزیر اعظم بھی بن گئے, مسلم لیگ کاف کے بھی ہو گئے. اکبر بگٹی قتل ہوئے, فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ کس کا ہوا؟ جمیل بگٹی کا. قاتل کون ہے نا؟ ماڈل ٹاؤن میں 14 افراد ہلاک ہوئے, جان سے گئے. فائدہ کس کا ہوا؟ یہ تو ابھی بھی کلیئر نہیں. طاہر القادری کا ہوا. تو قاتل کون ہوا؟ سیدھی سیدھی بات ہے یار. یہ جو پوائنٹ ہے نا ان کا, اس کو لیگل زبان میں کہتے ہیں کوئی بونو. یہ جو سوال ہے جس کا مطلب ہے ہو بینیفٹس. یہ ایک ابتدائی سوال ہوتا ہے, کسی بھی تحقیقات سے پہلے یہی سوال پوچھا جاتا ہے, لیکن یہاں پر آ کے کلوز نہیں ہوتی انلیس آف کورس کہ آپ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ہیں اور آپ کے لیے پھر یہی پورا ہے. اچھا, یہ کوئی پہلی دفعہ یہ بات نہیں کی, وی آر ٹریٹنگ اٹ ایز اف کہ یہ کوئی بریکنگ نیوز ہے. ابھی تو انہوں نے یہ بات کی ہے زرداری صاحب کی اپیلز. میں وہی کہنے لگا تھا کہ یہ اپیلیں پرسوں فائل کی ہیں, جو کہ اس رواں ماہ کے شروع میں جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ دیا بے نظیر بھٹو قتل کیس کا, اور 5 لوگوں کو بری کیا. 2 پولیس افسران جو سینئر تھے ان کو 17 سال قید دی, جرمانہ بھی کیا, اور پرویز مشرف کو انہوں نے مفرور قرار دے دیا کیونکہ یہ پیش نہیں ہوئے. تو اس کے رسپانس میں یہ مشرف کا آئیڈیا. ویسے 2015 میں بھی وسیم بدامی کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا تھا, تو لگ بھگ یہی بات کی تھی. ذرا سنا دیں. تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بیت اللہ محسود ماسٹر مائنڈ تھا اور تحریک طالبان پاکستان نے مارا. تو پھر آپ طرز کے بیانات کیوں دیے ٹائم اینڈ اگین کہ یہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ کا؟ ہاں, وہ مروایا اس نے, لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس کے پیچھے کوئی جو مجھے ملبس کر رہے ہیں تو وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نے تھرو ہم مروایا. تو دیکھنا یہ ہے کہ کوئی اور سازش اس کے پیچھے ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا مارنے کے لیے. دیٹ از دا پوائنٹ. نا اس میں فائدہ کس کا ہوا وہ بات ہوتی. کس کا ہوا کیا یہ اب آپ خود ہی جانتے ہیں کس کا فائدہ ہوا ہے, خود دیکھ لیں. بظاہر آپ کا اشارہ زرداری صاحب کی. دیکھیں بات سے مکرے نہیں, 2 سال سے یہی موقف ہے. لیکن انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تو باری باری تھوڑے تھوڑے ہم جواب دے دیتے ہیں اس کے. دیکھو, پہلے تو میرے خیال ہے کہ یہ ہو بینیفٹس والی بات ہم نے طے کی ہے یا ابھی تک اس پہ مزید میں نے تو طے کر دی, انہوں نے تو بتا دیا کہ جو جس کو بھی بینیفٹ ملے گا وہی قاتل. جی. اب اگین نا, یہ جو بات ہے یہ لوگ, اور یہ صرف کوئی مشرف نہیں کہتا. آپ اگر کبھی بھی غلطی سے آپ نے فرض کرو کہ پوسٹ کر دیا سوشل میڈیا پہ یا ڈنر پہ یا کہیں بھی آپ نے یہ بات کی, تو
تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوگا جس پورا عوام جانتے ہیں کس نے کیا ہے جی، فائدہ کس کو ہے، زرداری کا ہی ہوا، اور پھر یوں بیٹھ جائیں گے جیسے کہ مطلب رونالڈو منیز ہے نا پورا اسکاٹ لینڈ یارڈ، آپ کے سامنے تو کچھ چیز عام آدمی تو کچھ بھی کہتا رہتا ہے. پہلی بار ایک ذمہ دار آدمی نے یہ بات کی، پہلی بار بھی نہیں لیکن دوسری یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں بار یہ بات کی ہے. ذمہ دار اینکر ہیں فی الحال وہ. اب پوائنٹ یہ ہے کہ فائدہ اور نقصان گیج کرنا بھی تو کافی مشکل ہو جاتا ہے نا. کبھی آپ کوئی کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میرا فائدہ ہوگا، یہ کام عدالتیں کرتی ہیں لیکن عدالت پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، اگر میں کیونکہ چھوٹی سوچ ہے آپ لوگوں کی نسبت، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریٹنگ کی جنگ ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی چینل میں پروگرام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے اس بنا پر مخالف ہو گئے. آپ موضوع سے نہ ہٹیں. اور وہ جو میں پرویز مشرف میرے اچھا خیر اب آ جائیں ذرا سیریس گفتگو پہ. انہوں نے 2-4 سوالات اٹھائے اپنے یہ جو آج ویڈیو آئی ہے جو ہر چینل چلا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ان کی گاڑی میں تھی ناہید خان، امین فہیم مرحوم اور صفدر عباسی اور لوگ، ان کا بیان کیوں نہیں لیا گیا؟ اچھا عدالت میں کیوں نہیں آیا؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایف آئی اے نے ان کا بیان لیا تھا، عدالت میں ساتھ لگایا گیا ان سب کا. رحمان ملک صاحب کا بھی بیان لیا گیا، تو یہ سارے بیانات ہو گئے تھے. صرف بیان نہیں لیا گیا تو مشرف صاحب کا، کیونکہ انہوں نے ایوائڈ کیا، یہ گئے نہیں، انہوں نے بیان نہیں دیا اور ابھی تک نہیں دے رہے. تو اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی فون کی کہ فون جو ہے 2 سال کے بعد ملا. اس سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ بھی دے دیتا ہوں کہ فون کی بات کیوں کی. فون کی بات اس لیے کی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آخرکار باقی جو لوگ گاڑی میں تھے وہ تو صحیح سلامت ہیں. تو ان کے مرنے کی وجہ یہ تھی کہ she came out through the sunroof and became a target. تو سن روف سے کیوں آئے باہر؟ اور انہوں نے یہ کہا سن روف بنوائی کیوں؟ وہ تو بہت پہلے تو یہ کہا، لیکن میں سے فون کی ابھی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو سن روف بنائی کیوں، کس نے بنائی؟ اچھا یہ وہ چیزیں جو عدالت کے سامنے پہلے نہیں آئیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ عدالت کے سامنے آئی ہیں نہیں آئی، شاید کو خود نہیں پتا. پوائنٹ از میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وہ فون کا مسئلہ کیا تھا. تو اکارڈنگ ٹو پرویز مشرف بار بار میسیجز اور کالز آ رہی تھی کہ نہیں آپ نکلیں سن روف سے and wave to the crowd. زرداری کی حالانکہ ناہید خان سے لے کے امین فہیم مرحوم سے لے کے سب نے یہ بات کہی کہ ہم نے بھی بی بی کو منع کیا، پر بی بی نے کہا کہ نہیں سپورٹرز ہیں، میں نے باہر نکلنا ہے. ساری چیزیں عدالت کے سامنے. ہاں عدالت فون کی بات تو اس نے کہا کہ اگر وہ فون ایگزامن ہو جاتا تو پتہ لگ جاتا ہے کس نے کیا، اور 2 سال تک وہ فون غائب رہا. اس کے پیچھے مجھے یہ بتایا گیا کہ بلاول ہاؤس نے خود وہ فون جو ہے کراچی میں حوالے کیا ایف آئی اے کے کہ جناب آپ ایگزامن کر لیجئے، سارا کچھ وہ ہوگا. خاصے کئی ماہ گزر جانے کے بعد یہ فون واپس کیا گیا. لیکن اب یہ کہہ دینا کہ اس میں سے چیزیں ڈیلیٹ کر دی گئیں تو میرے بھائی کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. ڈیٹا جو ہے وہیں رہتا ہے. سازش کا وہ بھی کلپ ہے، آپ سننا چاہتے ہیں ایک بات پھر؟ جی وہ کلپ سنائیں جی، بیت اللہ محسود اور حامد قادزائی والا. ڈالنا کہ میں مرڈر ہوں، میرے تو کوئی دور پرے سے پٹک کے پاسبلٹی نہیں ہے. نہ میرا کوئی فائدہ ہوا، میرا نقصان، نہ میرے کوئی ایسی لوگ میرے پاس جو میں بیت اللہ مسعود کو انفلوئنس کر کے مرڈر کرواؤں. اب آ جاتے ہیں آصف زرداری کے اوپر. اس شخص کی بہت ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ، اور میں آگے اور ادھر ان کے تھرو ظاہر کھڈ ان کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن. دیکھیں بات یہ ہے اس ویڈیو کا شروع اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے کہا کہ 2 بہادر پولیس افسروں کو تو 17 سال قید کی سزا دی گئی، لیکن جو 5 مجرم تھے ان کو عدالت نے چھوڑ دیا. اب اگر یہ ویڈیو کاش 1 مہینے پہلے آ جاتی عدالت کے سامنے تو وہ 2 بہادر پولیس افسر 17 سال قید سے بچ سکتے. تو میرا خیال ہے مشرف صاحب کی سے یہ تھوڑی سی ایک غفلت ہو گئی. میں غلطی تو نہیں کہہ سکتا ظاہر. اچھا سب سے پہلے پاکستان، آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب کا جو بھی دور حکومت ہے اس کا بنیاد کیا تھی؟ یہ نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان. اچھا اس کو دہشت گردوں نے بھی ظاہر ہے کہ اپنا لیا کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پھر کچھ اور دیکھیں گے. تو اس زمانے میں جو دہشت گردی وغیرہ جو بڑھی، پھر لال مسجد وغیرہ وہ ہے سامنے.
سب سے پہلے پاکستان کی وجہ سے انہوں نے لب سی کے رکھے. مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر حالانکہ 1996 میں ہو چکا تھا, 21ویں برسی 2 دن پہلے ہوئی ہے, لیکن چونکہ سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ تھا لہٰذا انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے 21 سال بعد مجبوراً یہ بتایا ہے کہ کس نے مرتضیٰ بھٹو کو قتل کیا. اچھا, سب سے پہلے پاکستان کی وجہ سے یہ چپ رہے اپنے 8.5 سالہ دور میں, اور اس کے بعد کتنے سال ہو گئے؟ 9 سال ہو گئے, 9 سال کہ منہ سی کے رکھا کہ کہیں پاکستان افغانستان تعلقات پہ برا اثر نہ پڑ جائے, لہٰذا حامد کرزئی کا نام نہیں لیا. آپ اس شخص کی حب الوطنی تو دیکھیں گے آپ لوگ تنقید کرنے سے پہلے. آج مجبور ہو کے انہوں نے, اب تو وہ صدر بھی نہیں رہے, تو انہوں نے ایکسپوز کیا کہ حامد کرزئی اور زرداری کے کتنے جو ہیں تعلقات ہیں. اچھا سب سے پہلے پاکستان کی وجہ سے اس شخص نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے, چاہتے تو یہ بیان سارے دے سکتے تھے نا, منہ بند رکھا. پھر اقوام متحدہ کا کمیشن آیا, اس کے سامنے کہہ سکتے تھے. پھر عدالت 8 جج تبدیل ہوئے, کہہ سکتے تھے. لیکن چونکہ ملک نازک دورائے پہ تھا, پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا, لہٰذا سب سے پہلے پاکستان کی وجہ سے انہوں نے اپنے راز سینے پہ دبا کے رکھا. یہ جو کارزائی والی بات کی ہے یہ ایسا اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ نہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ اگر آپ دوبارہ اس کو ایک دفعہ سنیں, اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے وہ کہہ رہے کہ یہ اب میں اپنا انالیسس پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, انالیسس یہ تو انفارمیشن ثبوت نہیں ہے, اب بی در ایز اٹ میں جو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ سب لوگ مس کر رہے ہیں. ہاں, ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں, ازیوم کر لیتے ہیں کہ جی بالکل زرداری کا آبویس فائدہ ہوا تو زرداری ہی پیچھے تھا. اب زرداری کے پاس تو کوئی سوئسائڈ بامبر فورس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو بیت اللہ مسعود کے ساتھ رابطہ کیا. اب میں نہیں خیال کہ وہ کوئی ایک ہی اسکول میں پلے تھے یا ان کی کوئی پرانی رشتہ داریاں ہیں, تو وہ کانٹیکٹ کیا آپ نے کس کے تھرو؟ کارزائی کے تھرو. پیسے دینے کے لیے بھی آپ کو اکاؤنٹ نمبر تو چاہیے ہوتا ہے نا باس. ہاں ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو اینی وے کارزائی کے تھرو یہ ساری پلاننگ, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات سر پتہ تھا. اچھا ایک سیکنڈ سر, لیٹ می کنٹینیو مائی تھیوری. آپ اپنی تھیوری, آپ کی تھیوری ہے نا, میں اپنی تھیوری پیش کر رہا ہوں. ابھی نہیں پتہ, اور اس کا تو میں نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ زرداری جب وہ پاور میں نہیں ہے تو یہ تو کوئی ایلومیناٹی ٹائپ بندہ نکلا نا یار, اتنی بڑی سازش کر سکتا ہے, اور آخرکار قتل کرنے کے بعد بھی ایک اور سازش کی کہ پاکستان کی انتظامیہ کو بھی ساتھ ملا لیا. سعود عزیز کو آرڈر دیے کہ آپ دو دیں, اور سعود عزیز نے کہا یس سر. فارمر ایم آئی ہیڈ نے یہ آرڈر نہیں دیے جو رپورٹ کیا گیا ہے, یہ آرڈر بھی آصف زرداری نے دیے. تو دا مین از آل پاورفل یار, اس کے سامنے تو مجھے یہ ہے کہ اگر یہی فارمولا اپلائی ہوتا ہے تو ان پہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی تھی تو اس کا فائدہ کس کو ہونا تھا وہ بھی دیکھ لیا, اور خدا نہ کرے اگر یہ اس میں تو وہ تو جو نیکسٹ ان لائن ہوتے تو اس کا ہی فائدہ بنتا ہے. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر ایک بالکل ایک سادی سی تھیوری پیش کر رہے ہیں. بات یہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ لیکن اب مجھے ان کا جو اینگر ہے وہ آن اے سیریس نوٹ یہ بالکل ہی ان ریسپانس ٹو وہ ہے, کیونکہ اب ہائی کورٹ بلائے گی. یہ بھی ہے جب بیسیکلی چلے پہلے تو نچلے کورٹ نہیں, اب جب ان کے پاس دیکھیں نا ٹھوس ثبوت ہیں تو یہ عدالت کے سامنے بالکل جائیں گے. کیونکہ ڈرتے وقتے نہیں ہیں. ہاں, کمر بھی اتنی نازک تو نہیں, وہ کمر بھی کس جاتی ہے. یہ بالکل جائیں گے بالکل, اور یہ فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ جائیں گے. انہوں نے زرداری اور بی بی کے بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بختاور, بلاول اور آصفہ جو ہیں آپ بھی یہ سمجھ لیں, اور سندھ کے لوگ بھی یہ سمجھ لیں, اور پاکستان کے لوگ بھی یہ سمجھ لیں کہ کس کو فائدہ ہوا. اس پر آصفہ بھٹو زرداری نے ٹویٹ کی پہلے ابھی کہ بلیمنگ دا وکٹم شیم آن مشرف, کہ مشرف شرم کرو کہ تم وکٹم کو بلیم کر رہے ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت زیادہ اس بات پر ناراض ہیں کہ جو میڈیا ہاؤسز اس مرڈرر کو یعنی قاتل کو اٹینشن دے رہے ہیں. بختاور نے کہا کہ مشرف شوڈ کوئٹ
ٹاک شوز اینڈ کم ٹاک ان دا کورٹس آف پاکستان, یعنی ٹاک شوز میں بات نہ کرے, آ کے عدالت میں بات کرے. تو بچوں کا ریئیکشن اس لیے ضروری تھا کیونکہ دیکھو پتہ ہے مسئلہ ایک چیز سامنے آئی ہے. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, یہ جو ساری جو ابھی یہ کنورسیشن ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, اگر اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ہائی پروفائل اسیسینیشن کیس کہیں اختتام تک نہیں پہنچا. جب بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پاور میں آئی تھی, تو مجھے امید بھی نہیں, مجھے یقین تھا کہ یار یہ کیس کم از کم ٹاپ پرائیورٹی پہ فالو کیا جائے گا. کیا ایسا ہوا تھا آپ کی نظر میں؟ نہیں. ٹاپ پرائیورٹی میں یہ کیس فالو کیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا تھا. جب یو این مینڈیٹڈ کمیشن کے پہلے وہ کرائی گئی کہ یو این مینڈیٹڈ کمیشن ہوگا, اس کو پھر ایک لمیٹڈ سکوپ دیا گیا, مطلب ہر موڑ پر انویسٹیگیشن واز ویکنڈ سم ہاؤ. چیزیں جو ہے سلجھنے کے بجائے الجھتی گئی. رحمان ملک کا آپ ایگزامپل دیکھ لیں, صرف رحمان ملک کی ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ پروسیکیوشن وٹنس تھے, اسٹار وٹنس اگینسٹ مشرف, ٹھیک ہے, ان کو ڈراپ کرنا پڑا کیونکہ 3 کنسیکیوٹیو ہیئرنگز میں وہ انہوں نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی. جب فیصلہ سنایا گیا بے نظیر بھٹو مرڈر کیس کا, کون تھا کورٹ میں پی 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 کی طرف سے؟ میرے خیال میں ایک آدھ ہی تھا, لائر کوئی گئے تھے چھوٹے موٹے, لیکن کوئی بڑے جو ہے. انفارچونیٹ بات ہے کہ ان ساروں ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے, اس میں مشرف بھی انکلوڈیڈ ہے, اور بھی جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے اس نے ہی کیا تھا, ظاہر عزاداری نہیں کیا تھا, کہ آپ کم از کم ایک ڈٹرمنڈ اور ویزیبل ایفرٹ کرتے اس کو پروسیکیوٹ کرنے کا. بغیر ثبوت کے بات نہیں, میں مشرف کی تو میں مشرف سے اب وہ آئیں گے. آپ دیکھیے گا ایمریٹس کی یا پی آئی اے کی پرواز سے لینڈ کریں گے اور سیدھے عدالت میں جا کے جو ہے بیان حلفی ثبوتوں کے ساتھ, وہ آڈیو ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ داخل کرائیں گے. اچھا اس میں بھی دیکھیں, یہ تو بیان خلفی لگ رہا ہے مجھے, بیان حلفی تو نہیں ہے. قصور جو ہے نا زرداری صاحب کا, جب ایک عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ جی 5 ملزمان بری ہو گئے, سعود عزیز وغیرہ کو 17 سال قید ہو گئی, تو اس کے بعد 3 اپیلیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی مشرف کو بھی پھانسی دو. تو اب مشرف کتنا اپنے دل پہ جبر کرتے تو انہیں حقائق تو کھولنے تھے. اب میں توقع کروں گا, اور مجھے پتہ ہے کہ چونکہ آپ کمانڈو ہیں لہٰذا آپ سے یہ توقع بجا ہے کہ آپ تمام ثبوتوں کے ساتھ اگلی فلائٹ سے واپسیں گے اور سیدھے کوئی بھی ہائی کورٹ جو آپ کی اپنی پسند کی ہو اس میں جا کے کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ ہے. آپ نے تو کیونکہ آج آفیشلی جوائن کرنے کا کہہ دیا ہے اے پی ایم ایل کو, تو آپ ٹکٹ لے کے جائیں اور ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آئیں, ان کو دلاسا بھی دیں وہاں پہ کہ بھائی. دیکھو یار, مطلب مذاق اپنی جگہ ہے, نو سارکیزم کا بھی اپنا ویلیو ہوتا ہے. مجھے ابھی تک بہت دکھ ہے کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ یار, بھولا پن کہہ دیں جو بھی کہہ دیں, آئی تھاٹ کہ کم از کم یہ کیس کسی نتیجے تک تو پہنچے گا. بے نظیر بھٹو کی بات ہو یار, جب پاکستان میں کوئی کیس کسی نتیجے تک پہنچا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, پھر بھولا پن نہیں, بھولا کم از لیکن کم از کم دیکھیں, ایک اگر ظاہر ایک ایفرٹ ہوتا, اب ہم نے تو صرف ڈس انٹرسٹ ہی دیکھا ہے اس کیس میں. یار دیکھو, اور مجھے پتہ ہے کیا چیز یاد آتی ہے, آپ نے کبھی آگے تھا کرسٹی پڑھی ہے؟ اچھا ایک منٹ ذرا, ایک بریک لے, ایک بریک چاہیے. ہاں بریک بہت زور سے, حالانکہ بہت زور سے ایک دلیل آئی تھی. چلیں ایک بریک لے لیں, اس کے بعد میں زرار کی جو دلیل ہے نا کہ ڈس انٹرسٹڈ, اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. بات یہ ہو رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے آج اپنے ویڈیو میسیج میں جو ہولناک انکشافات کی ہیں, چشم کشا, ان کا کیا اثر ہو سکتا ہے. اب آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ کہا کہ صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت میں سست روی سے یہ کیس نیم دلی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا. اچھا مشرف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ایسی ہی صورتحال تھی تو 5 سال تھے آپ کے پاس, جو ہے وہ کر لیتے آپ سیدھا سیدھا. میرا اب سوال یہ ہے کہ اس چکر میں اگر یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے, سلو ہے, تو مشرف صاحب جو ہیں وہ کیوں باہر چلے گئے؟ اور پھر ایک چیز جو مجھے عجیب سی لگی ان کے بیان میں, جس سے میں اتفاق نہیں کرتا, انہوں نے کہا جی بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی میری ذمہ داری تو نہیں تھی. اب اسی لیے تو بات ہے نا باس, یہ مارک سیگل نے کیا ہو سکتا ہے, یہ غفلت ہوئی. رون سسکن نے کیا کہا تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود کیا کہا تھا کہ کون ذمہ دار ہے, مجھے کون دھمکیاں دے رہا ہے. اب اگین, اب یہ میری پرسنل رائے ہے, ہی از آؤٹ دیئر بیکاز ہی نوز ہی از گلٹی.
نہیں 18 اکتوبر کو جو ہوا تھا مرڈر کے گلٹی نہیں ہے تو کرمنل نیگلیجنس کی تو گلٹی ہے نا. اور کاساس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو آئی مین پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر بھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی کسی نے اس چیز کو اپنے انجام پہ تو نہیں پہنچایا ہے. ایک کام تو یہ کر ہی سکتے تھے, اور یہ ہے کہ مشرف صاحب تو اس وقت تو میرے خیال میں ان کے پاس پاور شاور تو نہیں تھی. اور یہ کہ دیکھیں یہ جو بات ابھی کہ بھائی سیکیورٹی میری ذمہ داری نہیں تھی, یہ کوئی لالا موسیٰ کے ایس ایچ او تو نہیں تھے نا, ہاں, یا کوئی بائی پیرو کے ڈی سی او تھے. اس وقت he was chief of army staff and he was president. The whole country answered to him یار. اور یہ کوئی مطلب again یہ کوئی نائب ناظم تو نہیں آتا نا جلسے پہ یار, یہ بے نظیر بھٹو تھی. تو obviously you have to take 10 times the kind of steps. کہ انہیں جو ہے نا انفارمیشن لیٹ ملی ہیں, یہ جو ٹھوس انفارمیشن کی میں بات کر رہا ہوں, ایون مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بارے میں جو انفارمیشن ہے نا وہ بھی اس لیے لیٹ ملی ہے کہ یہ 8 سال ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے. اگر اس وقت یہ انفارمیشن مل جاتے نا تو زرداری جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے, وہیں یہ راز فاش کر دیتے زرداری کا, اور پھر پیپلز پارٹی. اچھا اگر ہم ہو بینیفٹس اپلائی کریں مرتضیٰ کیس پہ تو ہو بینیفٹس آپ سے سوال ہے, آپ سے سوال ہے. بے نظیر کیسے, ان کی تو 2 مہینے بعد گورنمنٹ چلی گئی. نہیں گورنمنٹ چلی گئی تھی نا, میں فوری طور پہ اگر وہی. اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے مرتضیٰ بھٹو کا, بیکاز اب اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ زرداری نے بینیفٹ لیا ہے. نہیں بینیفٹ کی بات نہیں کی, لیکن قتل کی مرتضیٰ کیس قتل کی بات کی. اچھا یہ صرف اب یہ کوئی ویکیوم میں بات نہیں ہو رہی, کیونکہ فاطمہ بھٹو اور ہندوا بھٹو بھی تقریباً یہی بات کرتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری رہا تھا مظہر عباس صاحب کی, مرتضیٰ بھٹو کی مرڈر کیس کی تحقیقات کے اوپر. اکارڈنگ ٹو ہم وہ بے نظیر سے ملے تھے جب ظاہر ہے شی واز الائیو, اور بے نظیر صاحبہ کو 2 مختلف پیکٹس ملے فوٹوگرافس کی مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی کی, جو ایک انٹیلیجنس آفیشل نے دیے تھے. اس میں اس تصویر میں گاڑی کی چھت کے اندر کے اوپر گولیوں کے نشان تھے. جو پولیس نے دی اس میں ایسے کوئی نشان نہیں تھے. اب بے نظیر واز کنفیوزڈ کہ یہ کیسے ہو گیا. تو شعیب سڈل سے پوچھا, شعیب سڈل نے کہا کہ نہیں جی ہماری بالکل صحیح ہے, دیر آر نو بلٹ ہولز ان دا کار. پھر اپنے کوئی 2 قریبی ایڈز کو بھیجا وہاں پہ, انہوں نے بھی کنفرم کی. ٹھیک ہے, تو ان کا پوائنٹ تھا کہ یار کہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بھی مسلیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اب اگر اس میں ہم زرداری کا پوائنٹ لیں تو اگین میری وہی تھیوری کہ ہی از دی موسٹ پاورفل پرسن ان دی ورلڈ. اچھا ایک تھیوری یہ ہے کہ ماحول بنانے کے لیے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے, مرتضیٰ بھٹو کو قتل کروایا جائے. یہ تو ایک جو اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ ملک کی حفاظت. اور یہ باتیں ہوئی ان کے بعد. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک گراؤنڈ جو بنا تھا ان کی ڈیزولوشن کا کہ لا اینڈ آرڈر کے پرابلم, اس میں مرتضیٰ بھٹو کا قتل ڈالا گیا تھا. نہیں, اور اس کے بعد جب بی بی صاحبہ گئی تھی سندھ ووٹ ہی لینے تو لوگ. اچھا اب جو 3 اپیلیں دائر کی ہیں آصف زرداری صاحب کی طرف سے, 27 نومبر سے ان کی سماعت بھی شروع ہونے والی ہے. یہ وقت ہے سنہرا موقع کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے نا آئیں کٹہرے میں اور اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینڈ کریں اور پرخچے اڑا دیں. بالکل. اچھا مزے کی بات, اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. یہ اپیلیں فائل کرنے کے جو آگے یوں لطیف کھوسہ صاحب جا رہے تھے, وہ اس ٹرائل میں لطیف کھوسہ صاحب 3 پیشیوں کے بعد دوبارہ آئے نہیں. جو اوریجنل ٹرائل تھا بے نظیر بھٹو کا, تصویریں کھنچوانے کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ جا رہے ہیں کہ جی ہم اپیلیں فائل کر رہے ہیں, اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کا ذکر کرنا. جی بالکل, تھریسا مے نے جو آج تقریر کی ہے. ایک برطانوی آتھر کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اگر ممکن ہو. ایگتھا کرسٹی بڑی فیمس آتھر ہے, ڈیٹیکٹیو مسٹری ناولز. ان کی ایک کتاب ہے مرڈر آن دی اورینٹ ایکسپریس. ایک ٹرین میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے. اب اتفاق سے وہاں پر ایک ڈیٹیکٹیو بھی ہوتے ہیں, ہرکیول پوارو, وہ اپنی تحقیقات کرتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ جو اس بوگی میں 13 کے 13 لوگ تھے, ہر ایک بندے نے اس کا قتل کیا ہے انڈیویجولی. یہ کیس بھی مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ ملتی جلتی کہانی سی لگ رہی ہے. برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے آکسفورڈ میں جب بی بی پڑھ رہی تھیں تو تھریسا مے بھی ساتھ ہی تھیں, اس زمانے میں ان کے سہیلیاں بھی تھیں. کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا اور یاد کیا بے نظیر بھٹو. سنائیے. Here is the 10th anniversary of the death of the woman who introduced me to my husband and who was known well to many of us in this United Nations. Benazir Bhutto was brutally murdered by people who actively rejected the values that all of us here in this United Nations stand for.
in a country that has suffered more than most at the hands of terrorists. Murdered for standing up for democracy, murdered for espousing tolerance, and murdered for being a woman. When I think of the hundreds of thousands of victims of terrorism in countries across the world, I think of their friends, their families, their communities, devastated by this evil, and I say enough is enough. آپ دیکھیں کہ یہاں جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اس کیس کو لے کے، اور بیرونی دنیا میں اب تک کیا امیج ہے، ہٹ کے جو ہے ان کا ذکر آتا ہے. اس سال بے نظیر بھٹو کی 10ویں برسی ہے. انہوں نے مجھے اس شخص سے متعارف کرایا جس سے میں نے بعد میں شادی کی. بے نظیر بھٹو کو ان صفاقوں نے مارا جو ان تمام انسانی قدروں کے خلاف ہیں جن پہ اقوام متحدہ کی بنیاد ہے. ان کا تعلق اس ملک سے تھا جس کا شمار دہشت گردی سے متاثرہ سب سے زیادہ ممالک میں ہوتا ہے. انہیں جمہوریت کے لیے ثابت قدم رہنے اور رواداری کا پرچار کرنے پہ نشانہ بنایا گیا. جب مجھے دہشت گردوں کے شکار ممالک کے ہزاروں متاثرین، ان کے خاندان اور برادریوں کا خیال آتا ہے تو سوائے اس کے میں کیا کہوں کہ بس بہت ہو چکا. اور یہاں ہم بیٹھے ہیں 10 سال بعد، ابھی تک ہم یہ نہیں طے کر سکے کہ کس نے مارا. اب تو نئے شواہد سامنے آ گئے، شرم آنی چاہیے نا اللہ نے. تو ہم نئے شواہد سامنے آ گئے ہیں اور مشرف صاحب لے کے آئیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. پہلے ہوگا کیس اور کیا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں نیوز اپڈیٹس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں بھی پیش رفت ہو گئی جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک مختصر فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کو حکم جاری کیا کہ جو جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ ہے ماڈل ٹاؤن کی، اس کو پبلک ریلیز کیا جائے اور لوگوں کے سامنے رکھا جائے. 2014 میں ہونے والے سانحے میں 14 افراد جہاں باغ ہوئے تھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پولیس سے جھڑپ ہوئی، اور اس وقت سارے ان کا تعلق طاہر القادری صاحب کی جماعت سے ہے. پولیس نے یہ آپریشن کیا اور اس کے بعد خاصا اس پہ غلغلہ اٹھا، شور بھی مچا، لیکن پھر جب جوڈیشل انکوائری شروع ہو گئی تو سب نے یہی کہا کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا. وہ فیصلہ جو ہے وہ دب گیا کسی وجہ سے. پھر یہ جتنے متاثر لواحقین تھے جہاں باغ ہونے والوں کے، وہ RTA کے تحت، RTI کے تحت جو ہے جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو پنجاب حکومت نے کیا اسی کے تحت گئے عدالت میں. انہوں نے کہا کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے، جس پر آج یہ مختصر فیصلہ وہ ہوا. لیکن پنجاب حکومت نے ابھی کہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر اپیل کریں گے، کیونکہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی عدالت ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر حکم امتناع جاری نہیں کرتی، اگر وہ نہیں تشخیص بام کرے گی تو اسے توہین عدالت کا سامنا. بتا دوں کہ اعتراضات کیا ہیں پنجاب حکومت کی سامنے نہیں لائے. ان کا کہنا ہے کہ یہ انکمپلیٹ ہے اور انکنکلوسیو ہے. میرے خیال کہ پچھلے سال کی بات ہے یا شاید 2015 کی بات ہے، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے جسٹس باقر نجفی یہ بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کی جائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. ریفرنس کی بنیاد کیا تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹریبیونل نے اپنی پوری رپورٹ صرف ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی فائنڈنگز پر بیس کی ہے. یہ سچ ہے یا غلط ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. رائٹ. سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جسٹس نجفی اس وقت لیو پر تھے اور ایک لا آفیسر کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا یہ کام، لیکن اس کے باوجود وہ واپس آئے اور انہوں نے یہ رپورٹ لکھ دی. آبجیکشن 2 اینڈ تھرڈ آبجیکشن یہ ہے کہ جی جو ایک ہی ٹرائبیونل کی کاپی ہے وہ ہوم سیکرٹری کو دی گئی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ لیک ہوئی ہے. تو اب ہم نے تو نہیں لیک کی تو اور کون لیک کر سکتا ہے؟ رانا صاحب کی بات سنے بغیر مزہ نہیں. اچھا آج کی آپ نے رانا صاحب کی بات سنی ہے؟ نہیں. یہ تو میں پرانی باتیں کر رہا ہوں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. آج کی بات پہ آتا ہوں. میں پہلے بتا دیتا ہوں اس میں، کیونکہ ایک سمپل پورشن ہے نا کلپ کا. اس سے پہلے یہ جو کلپ ہے اس سے پہلے نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو کچھ لیگل پوائنٹس ہیں جس سے ہم اگری نہیں کرتے، یہ سنگل بینچ ہے، یہ چیز لارجر بینچ کے سامنے جانی چاہیے، ایٹسیٹرا 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 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک اور بات کی ہے جو تھوڑی سی مجھے عجیب لگی، آپ کو سنا دیتے ہیں پھر آپ بھی ڈیسائیڈ کریں. سنائیں جی. معزز جج صاحب کا بھی ایک طلب جو ہے وہ ایک ایسا ہے جو کہ اوپن ہے، کوئی کسی سے ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. کوئی ایویڈنس میں ایسی چیز آئی کہ جی کسی نے اس طرح سے کوئی
نعرہ لگایا تو پھر کہا گیا کہ جی بلاؤ، اور پھر یعنی اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو فرقہ وارانہ جو ہے وہ صورتحال کو جو ہے وہ برانگیخت جو ہے وہ کر سکتی ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ خیال ہے گورنمنٹ کا، اور جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ ہے کہ اس کے وہ قابل اعتراض حصے جو ہے جن سے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے تو ان کو پبلک جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے تو میں خالی جسٹس باقر کی بات کر رہے تھے کہ ان کا بھی کوئی تعلق ہے، لیکن اس میں وہ ڈیٹیل میں نہیں گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ سیکشنز ہیں جن سے شاید رانا ثناء اللہ کے بقول فرقہ واریت پھیل سکتی ہے. کوئی نعرے ہیں، اگین ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا ہے کیونکہ ہم نے تو رپورٹ تو وہ ہولڈ کر لیں، وہ نعرے باقی ریڈیکٹ کر لیں نا. کاش مجھے اگر یہ جو کلپ ہے میں اگر سن لیتا پروگرام سے پہلے تو میں ایک دو کلپ اور بھی نکالتا رانا ثناء اللہ کے. کون سے والے؟ پچھلے 1 سال سے مجھے تو حیرت ہے کہ انہوں نے کس طرح قلعہ بازی ماری ہے. پچھلے 1 سال سے ہر چینل پہ جہاں بھی ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ جو ہے وہ کیوں نہیں لا رہے، تو ان کا ایک بڑا پیٹ جواب تھا جو کہ میں بڑا متاثر ہوتا تھا کہ یار یہ معقول وجہ بیان کر رہے ہیں. وہ وجہ یہ بیان کرتے تھے یہ رانا صاحب، یہی رانا صاحب، کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو جب چاہیں پھر رپورٹ جو ہے شائع کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ وکلاء نے اسے چیلنج کیا ہوا ہے اس کہ اس پتہ نہیں جورسڈکشن کو یا جو بھی کانٹینٹ وغیرہ ہے کس کو، تو اگر عدالت ہمیں اجازت دے دے تو ہم تو اگلے دن اسے شائع کر دیں گے یہ رپورٹ. یہ انہوں نے تواتر کے ساتھ پچھلے 1 سال کے اندر مختلف چینلوں پہ یہ بات کہا ہے، اور اب جب کہ عدالت نے اجازت دے دی ہے یہ پلٹا کھا گئے. اجازت نہیں بلکہ حکم دیا. اجازت تو ہے نا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کو روک رہے ہیں. پچھلے سیگمنٹ میں جیسے آپ نے یہ بات کہی تھی نا پاکستان میں کوئی مرڈر جو ہے بڑا ہائی پروفائل سیاسی قتل جو ہے آج تک سالو نہیں ہوا، اسی طرح کسی کمیشن کی رپورٹ بھی جو ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئی تھی، لیکن اس میں کیونکہ کسی کا نام ایسا سچ نہیں لیا گیا تھا تو بڑا اس میں انوالو نہیں. ہم دیکھیں کیوں یہ اگر رپورٹ اچھا اس میں رانا ثناء اللہ نے بار بار یہ بات بھی کہی ہے کہ جی یہ جو ہوتی ہے نا اس طرح کی جو انکوائری رپورٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بیس کیا جا سکتا ہے، and so on and so forth. جس کا میں سے بتا رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، میں جو اس کا معنی نکال رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ کافی ڈیمنگ رپورٹ ہے. اگر نہیں ہوتی، اگر ایگزونریٹ ہوا ہوتا تو پہلے دن پر یہ کہتے کہ یہ جی دیکھیں ہم تو کلیئر ہیں. اور اگین کیونکہ رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے اور کیونکہ کبھی کوئی بھی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے تو ہم کس چیز پر ریلائی کریں گے؟ لیکس پر. اب مسئلہ یہ کہ اگر یہ عدالت کا حکم نہیں مانتے تو ظاہر ہے وہ توہین عدالت کا ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا. اگر یہ چیلنج کرتے ہیں سٹے لینے کے لیے تب بھی ایکسپوز ہو جائیں گے کہ بھائی سٹے کیوں لے رہے ہو، تم تو بہت راضی تھے کہ عدالت کہہ دے تو ہم شاید. اچھا یہ نا اب اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ سٹارم، ٹھیک ہے، بیکاز اب آپ اوور آل سچویشن بھی تو دیکھیں، پیناما، حدیبیہ، نیب، ماڈل ٹاؤن، ٹھیک ہے. تو اگر میں ایک اور اینگل سے دیکھوں تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جی یہ تو بالکل ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے نا. اب تو آسمان سے جو بھی بلا اترتی ہے وہ سب سے پہلے پوچھتی ہے انوری کا گھر کہاں ہے. بالکل. اور یہاں پر بلا کے پاس جی پی ایس ٹارگیٹ لاک اور ہیل فائر میسائلز ہیں، وہ باقاعدہ ٹارگیٹ کی جا رہی ہے. اچھا آپ اس کو کاؤنٹر کرنا اگر آپ چاہیں فار ایگزامپل تو یار میں کہوں گا کہ بالکل ماڈل ٹاؤن رپورٹ 14 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بالکل اس کو سامنے آنا چاہیے. آرمی پبلک اسکول میں 144 people were killed, 141 were children. وہ رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے. صحیح بات ہے. اگر میں کل جاؤں اور پٹیشن فائل کروں انڈر رائٹ ٹو انفارمیشن کہ وہ رپورٹ انکوائری رپورٹ میرے سامنے آئے تو پھر جج صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے یس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آدھا ملک چلا گیا تھا سر. ہاں اگر میں کل جاؤں اور پٹیشن فائل کروں تو اس پہ بھی مجھے اس طرح کا ہی رسپانس آنا چاہیے. بن لادن کمیشن رپورٹ، آبٹہ آباد کمیشن رپورٹ. ابھی اگر آپ جا کر کے وہ جنہوں والدین نے کہا کہ آرمی پبلک اسکول کی انکوائری ہی کروا دیں یا رپورٹ ہی بتا دیں تو تبدیلی 1 منٹ میں ہوا ہو جاتی ہے وہاں پہ. جتنی بھی بڑی آپ تبدیلی لے آئیں لیکن
کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں آ کر کے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں. ویسے تو اب جس طرح اس رپورٹ پہ کہا جا رہا ہے عوام کا حق ہے جی, ان کو جاننا چاہیے, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے, بس یہاں اس سے آگے کا حق نہیں ہے, اس سے پیچھے کا حق نہیں ہے. دیکھو یار یہی تو ہمارا المیہ ہے یار, جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے وہ پھر اپنی غلطیاں دہراتے ہیں, اور ہم سیکھنا کیا, ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے نا سر. پہلے تسلیم کرو گے پھر سیکھو گے. ہو سکتا ہے حکومت پنجاب سوچ رہی ہو کہ یار دیکھو کاش ہمارے پاس بھی کوئی سعود عزیز اور خرم شہزاد ہوتا تو قربانی کا, یا کاش ہمارے پاس کوئی زرداری ہوتا جو ابھی حامد کارزائی کو کال کرتا اور کہتا کہ یار سیٹنگ کر دو. یہ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 26 جو پولیس آفیسر ہیں ماڈل ٹاؤن کیس میں, ان پہ جو ہے کچھ بالکل فرد جرم ہے, جو JIT تھی نا بیسیکلی. اب وہ تو ہے, اس سے اوپر جو ہے اس کے لیے چاہیے سعود عزیز اور خرم, وہ جو بلاک کر دے سیکریفیشل ساؤتھ. نہیں دیکھیں نا, پولیس آفیسر تو جتنے ڈالنے تھے وہ ڈال دیے تھے, ٹھیک ہے, اس میں JIT میں بھی ڈل گئے اور وہ پولیس آفیسر سسپینڈ بھی ہو گئے اس میں سے, اور کئیوں پہ کیس بھی چل رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا ذمہ داری ڈالی ہوگی انہوں نے حکومت پر, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نیگلیجنس تو 100% نیگلیجنس تو ڈالی ہوگی. تو انہیں یہ ہے کہ اگر یہ نیگلیجنس, یہ آلو بھی بیسیکلی جو اگر وہ ہوتا ہے تو ان کے ہر آلو کا رخ انہی کی طرف ہے آج کل فی الحال. دیکھو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, اور دیکھیں اس کو بھی نا اگر آپ وقت میں چیزوں کو ہینڈل کر لیا کریں نا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, جب نہیں when they were at their height of power, اب تو تھوڑا سا ایشو ہے, تو اسے تب کوئی نہیں سوچتا نا کہ یار these things may come back to haunt me at some point in time. تو بہتر ہے کہ ابھی ہینڈل کر لو جب آپ ایک پوزیشن میں ہو, اس سے بہتر کہ جب آپ پہلے ہی زمین پہ لیٹے ہوئے ہو اور 10 اور بندے آ جائیں ڈنڈوں کے ساتھ آپ کو پیٹنے کے لیے, لیکن یہ کوئی نہیں سوچے گا. اچھا دوسری سائیڈ پہ پاور تو یو آر کنگ, دوسری سائیڈ پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ پاور میں ہوتے تو وہ کہہ ہوتے اچھا بچوں موقع آنے دے, موقع آنے دے, لوگ تو انتظار کر رہے ہو یار ساڈا ٹائم خراب چل رہا ہے, تو بھی آ جائے یار, تو بھی دو چار وہی ہے نا, جب آدمی کی قسمت خراب ہو تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہاں تو اس سے بہتر ہوتا ہے کتوں کو پہلے سے ہی پنجرے میں بند کر دیا کریں. ہاں کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے تو کامن سینس چاہیے. اینڈ دیر از نتھنگ کامن اباؤٹ سینس. دیر آر لاٹ آف انٹیلیجنس اراؤنڈ بٹ نو کامن سینس. یہ تو ہے, یہ تو ہے. لیکن بدقسمتی اگین تم نے حمود الرحمان رپورٹ کی بات کی, کہاں چھپی؟ بھارت کے ایک ہفت روزے میں چھپ گئی, اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک کاپی ہے. اس وقت جو ہے اس رپورٹ کی بھی 3 کاپیز ہیں, ایک جج صاحب کے پاس ہے, ایک پنجاب حکومت کے پاس ہے, ایک کور کمانڈر صاحب کے پاس ہے. میرا دل کہتا ہے یہ رپورٹ آ جائے گی. 3 کاپیز ہیں. نہیں یہ رپورٹ تو آ جائے گی. ہاں ہاں یہ رپورٹ تو آ جائے گی نا, وہ واٹس ایپ پہ چلے گی, ابھی دیکھنا تھوڑے دنوں بعد یہ رپورٹ آ جائے گی. کوئی اور اسے رکوانے کے لیے صرف ایک صوبے کی انتظامیہ زور لگوا رہی ہے, اس لیے یہ رپورٹ آ جائے گی. یہ رپورٹ اگر سٹیکس بڑے ہوتے تو پھر آپ کی بات ویلڈ تھی. حمود الرحمان اور ایبٹ آباد جو بھی آپ باتیں کر رہے تھے, لیکن یہ رپورٹ تو آ جائے گی. سر ایک بات بتا, یہی موسم ہے ایسی رپورٹ کو سامنے لانے کا. فیصلہ آ گیا تو یہ رپورٹ بھی بتائیں. ویسے کبھی آئے گی آپ کو لگتا ہے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ؟ سچی بتائیں. لیک ہوگی, آفیشیلی نہیں آئے گی. نہیں لیک تو ہوگی, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ حمود الرحمان کی رپورٹ وہاں ہوا بارڈر کے ہوا چلی گئی, تمام تر سیکیورٹی کے باوجود اپنی ہی عوام کو نہیں پتہ چلا, اپنی ہی عوام کو بتانا ہی نہیں چاہتے. جتنے ارباب اختیار جو بھی ہے, چاہے وہ قومی مفاد کے نام پہ ہو, چاہے وہ جو ہے حکومت کے وہ انٹرسٹ میں ہو کہ نہ ہو, تو ہر طرح اپنے لوگوں سے چھپانا ہے. پھر جب دنیا تنقید کرتی ہے تو کہتے ہیں لوگ جو ہے لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے. اب بھائی لوگوں کو آپ کچھ بتانا پسند فرمائیں گے تو وہ ہونا, لوگ تو ٹوٹلی فیل ارریلیونٹ, چاہے کسی بھی کمیشن کی رپورٹ ہو, وہ ان دی اینڈ یہ کہتے ہیں کہ یار سانو کی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے ریاست کو بچانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انڈیویجولز کو بچانے کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ رپورٹس کیوں دبی جاتی ہیں یار؟ لیکن یہ نیشنل, یہ ہماری ریاست سوچتی نہیں ہے نا, ہماری ریاست سوچتی آئی تھنک وقفہ لے لیں, کیونکہ اس کے بعد آپ نے بھی کچھ نہیں, اس کے لیے یہ بات تو آج نہیں طے ہو سکتی, وقفہ ہی لے لیں. یہ بات ساتھ
ویلکم بیک. بہت بڑے بڑے لوگ خاموشی سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ٹچے موضوعات ہوتے ہیں، جو آج کی سیاست ہے، آج کی خبریں، ان سے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ان پہ بھی کچھ وقت صرف کیا جائے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. افضل احسن رندھاوا کا شمار بھی انہی بڑے لوگوں میں ہوتا ہے. پنجابی کے معروف شاعر، ناول نگار، ڈرامہ نگار، کہانی کار، وکیل، سیاستدان، پنجابی زبان اور لٹریچر کے فروغ کے وکیل 3 دن پہلے 19 ستمبر کو 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. پنجابی کے لیے انہوں نے زندگی وقف کر دی تھی. 5 ناول لکھے. پہلا ناول تھا دیوات دریا، 1961 میں شائع ہوا. پھر 1984 میں دوآبا، پھر 1984 میں ہی سورج گرہن، اور پھر 2001 میں پن. 6 شعری مجموعے وہ بھی ان کے شائع ہوئے. شیشہ ایک لشکارے 2 1965 میں. پھر اس کے بعد رات دے 4 سفر، پنجاب دا وار، مٹی دی مہک، پیاسی زمین تے آسمان تے 6واں دریا. یہ جو پنجاب دا وار تھا 1979 میں جو شعری مجموعہ شائع ہوا، جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی تھی. اچھا. اس میں ظاہر ہے کچھ ایسی باتیں ہوں گی. 4 شارٹ سٹوریز کے مجموعے ہیں. رن، تلوار تے گھوڑا، یہ 1973 میں. اس کے اب تک 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنیک ہے وہ پنجابی زبان میں، اس میں اس ناول نے خاصا اس کے تعارف میں اہم کردار ادا کیا. پھر ہے شارٹ سٹوری کا مجموعہ ہے رندھاوا دیاں کہانیاں 1988 میں. پھر منا کو لاہور 89 میں. الہی مہر تے دوجیاں کہانیاں 2013 میں شائع ہوا. ترجمے بھی کیے انہوں نے بڑے معروف ادیبوں کے. نائجیریا کے مشہور ادیب ہیں چنوا اچیبے، ان کے ناول تھنگز فال اپارٹ، اس کا ترجمہ پنجابی میں انہوں نے کیا ٹوٹ بھج کے نام سے 1986 میں. معلوم ہی نہیں ہے ہمیں. گیبریل گارسیا مارکیز، ان کا ایک ناول ہے اے کرونیکل آف ڈیتھ فورٹولڈ، اس کا ترجمہ موت دا روزنامچہ کے نام سے انہوں نے 1993 میں کیا. سیاست کا ظاہر ہے کہ ملٹی ڈیمینشنل شخصیات ایسی ہوتی تھی. سیاست کا ذکر ہے تو بھٹو صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیفٹ کی طرف ظاہر جھکاؤ تھا. 1974 میں ضمنی انتخاب کے نتیجے میں فیصل آباد سے قومی اسمبلی کے یہ رکن بنے. اور پھر جنرل ضیاء کا جب دور شروع ہوا تو 7 سال کے لیے ایک فوجی عدالت نے انہیں سیاست سے نااہل قرار دے دیا، لیکن وکالت جاری رکھی. مرتے دم تک وکیل ہے. 50 برس انہوں نے وکالت کی ہے. اچھا، یہ انڈیا اور پاکستان کے دونوں میں بہت جانے جاتے ہیں. چند ادیب ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، جن میں رندھاوا صاحب بھی ہیں. جون 1984 میں آپ کو یاد ہوگا گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوا تھا امرتسر میں. تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے اس کے پولیٹیکل وجوہات کچھ بھی، لیکن ایک سمبل جو تھا اس کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا. تو انہوں نے ایک بڑی دردناک نظم لکھی تھی نواں کلوکارا، اور یہ بڑی مشہور ہوئی اور آج بھی جو ہے سکھ جو ہیں وہ اس کو گاتے ہیں. انسانی حقوق، سیاست اور لٹریچر، ان پہ آپ ان سے گھنٹوں گفتگو کرنے، مطلب ہائیلی ویل ریڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو آخری دم تک پڑھتے رہتے ہیں، اس میں سے تھے. اور ایک ان کا ناول جو تھا دیوات دریا، وہ جدید پنجابی ناول نگاری میں جو بنیادی ناول ہے اس کو سمجھا جاتا ہے. پرائڈ آف پرفارمنس انہیں ملا. کمال فن پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے، رائٹرز گلڈ ایوارڈ، پنجابی ساہتیہ اکیڈمی انڈیا کی طرف سے، اور پھر خاصے انہیں ایوارڈز ملے. اہمیت ان کی ہے کہ ایک ایسے دور میں جب پنجابی، میں اس کو بدقسمت زبان کہتا ہوں کہ جس کو گھر میں بولنا تو مناسب سمجھا جاتا ہے، لیکن گھر سے باہر جو ہے اچانک کوئی کمپلیکس ہو جاتا ہے اور باقی زبان میں شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں اس جو احساس کمتری کا، جو ایک لسانی احساس کمتری کا کی جو دنیا ہے پنجاب کی، اس میں افضل رندھاوا نے پنجابی کو اوڑھنا بچھونا بنایا اور اپنے لیے پنجابی لٹریری ہال آف فیم اور انسانی حقوق کی جدوجہد کے حوالے سے ایک نام بنایا اور ایک ستون کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. افضل کوئی شعر آپ کو؟ نہیں، میری بدقسمتی ہے کہ میں نے شعر جو ہے ان کا ذہن میں نہیں ہے. پھر موقع ملا تو میں سنا دوں گا آپ کو. تو یہ ہیں ایک صاحب جو ہیں اور کم ہوگا، ایک بڑا آدمی. تو اسی کے ساتھ آج اجازت دیجیے. کل آپ ہی کا دن ہے، آپ کی گفتگو ہوگی، ہم سنیں گے. خدا حافظ.